इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। पड़ोसी पड़ोसी से दूर है। मेरी बात पे तवज्जो करेंगे आप। पड़ोसी पड़ोसी से दूर है, भाई भाई से दूर है, बहन बहन से दूर है, शौहर बीवी से दूर है। हत्ता कि ये बात कहने में अब मुझे बहुत हैरत भी है, शर्म भी है, लेकिन ये हकीकत भी है कि बंदा खुदा से दूर है। बंदा खुदा से दूर है, तो चूंकि दूरियां ही दूरियां बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना ऐसा हो कि चलो अब किसी को एक शऊर देते हैं, फिक्र देते हैं कि जुड़ें, एक इत्तेहाद की फिजा कायम करें, पड़ोसी पड़ोसी से इत्तेहाद करे, भाई भाई से इत्तेहाद करे, बहन बहन से इत्तेहाद करे, माँ बेटे से इत्तेहाद करे। गोया के एक आशिक़ रसूल दूसरे आशिक़ रसूल से इत्तेहाद करे। हत्ता के बंदा जो अपने अल्लाह से दूर जा चुका है, अब वो बंदा तौबा करके अपने अल्लाह के करीब आने की कोशिश करे, अपने अल्लाह की रहमत को मनाने की कोशिश करे। इसी सिलसिले में ये प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया है। आप हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके वजह से हौसले बुलंद होते हैं प्रोग्राम करने वालों के, और आप दूर दूर से अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर आप तशरीफ लाते हैं। आज का उन्वान है अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ। अच्छी तरह याद रखें, जब भी किसी मुआशरे से, जब भी किसी समाज से अल्लाह का खौफ उठ जाता है, खुदा की खशियत उठ जाती है, तो उस वक्त वो माशरा तबाह होता है, वो माशरा बिगड़ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम में अल्लाह के खौफ की बड़ी अहमियत है, अल्लाह की खशियत की बड़ी अहमियत है। इसलिए कि जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह का खौफ पैदा हो, अल्लाह की खशियत पैदा हो, तो फिर वो बंदा अल्लाह के कानून के खिलाफ अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता। इंसान चोरी क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। इंसान झगड़ा क्यों कर रहा है? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। इंसान कत्ल क्यों कर रहा है? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। एक इंसान अपनी बीवी को मार क्यों रहा है? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। एक इंसान मस्जिद से दूर क्यों है? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ जिस वक्त इंसान के दिल में पैदा होता है, फिर वो जराइम को छोड़ करके नेकियों की राह का मुसाफिर बन जाता है। अल्लाह अकबर। अरब की वो सहरा नशीन कौम जो अल्लाह अकबर ला कानूनियत की जिंदगी गुजारती थी, अरब के वो लोग अल्लाह अकबर जो जानवर को ज़बा भी करते थे तो कैसे करते थे कि जिस किसी भी जानवर को पकड़ते उसका पैर काट देते और पैर पका करके खाते। यानी जानवर गले से ज़बा नहीं किया जाता था, जानवरों के साथ भी खिलवाड़ किया जाता था। अरब के वो लोग सख्त तरीन दिल लोग, उनके दिल इतने सख्त थे, अगर मैं ये कहूं कि उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। आज के जो दहशतगर्द हैं उनकी तो हम मुजम्मत करते ही करते हैं, वो लोग बदतरीन हैं आज के दहशतगर्द भी, लेकिन आज के दहशतगर्दों में और अरब के इस्लाम के आने से पहले, इस्लाम आने से पहले जो अरब वालों में दहशतगर्दी थी वो इतनी सख्त और खतरनाक थी कि आज का दहशतगर्द दूसरे के बच्चों को कत्ल करता है। इस्लाम आने से पहले अरब में ऐसी दहशतगर्दी थी कि इंसान अपने हाथ से अपने बच्चे को कत्ल करता था, अपनी बेटी को अपने हाथ से दफन करता था। सोचो कितने सख्त दिल लोग थे वो, कितने पत्थर दिल लोग थे वो। अल्लाह अकबर। लेकिन उस पत्थर दिल कौम को मोम दिल बनाने के लिए अल्लाह के रसूल ने जो कोशिश फरमाई वो ये कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा किया, अल्लाह की खशियत पैदा की, और फिर उनके दिलों को इतना नर्म कर दिया गया, खुद की बेटियों को हाथ से दफ्न करने वाली कौम दूसरे की बेटी की इज्जत के मुहाफिज बनते हुए नजर आए। ये अल्लाह के खौफ का करिश्मा था, ये अल्लाह की खशियत की बरकत थी। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में अल्लाह का डर कैसे पैदा किया। कभी कुरान की आयतें पढ़ते हैं, कभी जहन्नम
جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی پلسرات کا ذکر کرتے ہیں، کبھی قبر کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول نے کیسے خوف پیدا کیا۔ آئیے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، جنت اور جہنم کو کبھی مت بھولنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو کسی کا ٹھکانہ جنت ہے یا تو کسی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج میری قوم اس لیے گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہے کہ اس نے اپنے مکان کو سب سمجھ لیا، اس نے اپنی دکان کو سب سمجھ لیا، اس نے اپنے کاروبار کو سب سمجھ لیا۔ دنیا کی زندگی غفلت میں گزارنے والوں، پتہ نہیں تمہاری اور میری آنکھیں موت سے کب بند ہو جائے گی۔ جس دن آنکھیں موت سے بند ہوگی اس دن قبر کی کالی کوٹری ہوگی، اس وقت تمہاری قبریں یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا تو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ پرسکون قبریں جو تم قبرستان جاتے ہو اور دیکھتے ہو، قبرستان میں سناٹا ہے، انسان کہتا ہے کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے۔ اوپر کھڑا ہوا انسان کہتا ہے کتنا سکون ہے۔ کوئی سانس لیتا ہے تو سانس کی آوازیں سنائی دیتی ہے، اندر کے مردے چیخ چیخ کر کہتے ہیں اے سکون سے دھوکہ کھانے والے، تجھے قبر کی مٹی سے سکون نظر آتا ہے، لیکن اندر کسی کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے۔ یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ قبر کی آواز تمہارے کان نہیں سنتے، قبر کی آواز تمہارے کان نہیں سنتے، قبر کے جہنم کے وہ عذاب کے تذکرے تمہارے کان تک نہیں آتے۔ اللہ اکبر! وہ ہتھوڑے جو ان پر برس رہے ہیں، وہ چابک جو ان پر برس رہے ہیں، وہ بچھو جو ان کے گالوں کو کھا رہے ہیں، وہ بچھو جو ان کے جسموں کو کھا رہے ہیں، جو ان کا پیٹ پھٹ گیا ہے اور وہ اس پہ بدبو بن کر کے مسلط ہو گیا ہے، وہ ساری چیزیں نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے۔ اگر وہ چیزیں تم سن لیتے تو تم دنیا کے اندر کبھی کاروبار نہیں کر سکتے، تم دنیا کے اندر کبھی باتیں نہیں کر سکتے، دنیا کے نظام میں خلل پڑ جاتا۔ اس لیے اللہ نے ہم سے چھپا لیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ہمارے کانوں پہ وہ پردے ڈال دیے ہیں کہ ہمارے کان جو ہے وہ قبر کے حالات نہیں دیکھتے۔ قبریں ٹوٹی پڑی ہے، قبریں ٹوٹی پڑی ہے، عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نہیں دکھتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی کو شیر نے کھا گیا تو اس کے پیٹ میں عذاب ہوتا ہے، لیکن شیر کو پتہ نہیں چلتا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وہاں سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے پردے ڈال کر ہم پہ احسان کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو ہوشیار کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ، جنت اور جہنم کو کبھی مت بھولنا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی آنسو سے آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ کے عذاب کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر میں تم کو بتا دوں تو تم جنگل جنگل بھٹکتے رہو گے، کھانا پینا چھوڑ دو گے، کاروبار چھوڑ دو گے، دنیا کی عیش چھوڑ دو گے، دنیا کی لذتیں چھوڑ دو گے۔ اس لیے تمہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں کما کہو بتایا نہیں جاتا، لیکن ہم پہ احسان کر کے مکمل خدا کا عذاب بتایا نہیں گیا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اللہ اکبر عذاب سے بے خوف ہو کر، آخرت سے بے خوف ہو کر جو ہے وہ گناہوں کے اندر دلدل میں ڈوبتا ہی جا رہا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح کتنے مسلمان ہیں جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدیں ہم ویران کریں، جھوٹ اپنی زبان سے ہم بکیں، چگلیاں ہم کریں، گالیاں ہم دیں۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اس لیے کہ 10 دن مسلسل ملاقاتیں ہوگی تو ٹائم کی پابندی رکھنی ہوگی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں پہلے کہ دیکھو صحابہ کرام کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا۔
پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے رسول کا ہر صحابی جنتی ہے. سب بولو بے شک سبحان اللہ. تائید کرو، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. وہ جنتی لوگ جہنم سے کتنا ڈر، جن کو حضور نے جنتی کہا. اور پھر ایک خاص بات، وہ جو 10 تھے 10 جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کو حضور نے جنتی کہا. ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا، بات آ گئی تو عرض کروں، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں جنت دوں گا. تم عصر کے بعد میرے پاس آنا، میں تم کو جنت دوں گا. قربان دیتا وہ ہے جو اس کے پاس خود موجود ہوتا ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ سید صاحب آپ ہمیں پیسے دیں، اگر ہوں گے تو دوں گا. اگر یہاں کوئی مجھ سے کہے رومال دے، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ اس وقت میرے پاس رومال نہیں ہے، میرا خود کا کوئی رومال نہیں ہے. کسی نے احسان کرتے ہوئے میرے پاس رکھ دیا ہے، استعمال کے لیے، مالک نہیں بنایا ہے. لیکن جس کا مالک میں ہوں، آپ کے امامہ دے دیں الحمدللہ مالک اتار کے دے سکتا ہوں. ٹوپی دے 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 سکتا ہوں، انگوٹھی دے 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 سکتا ہوں، چپل دے دے، جس کے جو میرے پاس ہو، جس کا میں مالک ہوں وہی دے سکتا ہوں. جس کا مالک نہیں وہ نہیں دے سکتا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عصر بعد آنا، میں تمہیں جنت دوں گا. آنے والے اب اللہ کے رسول جنت بانٹنے لگے. حضور کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. سرکار نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں دوسرا جس کا نام لیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں. کسی قاری قرآن نے، قرآن پڑھنے والوں نے، جیسے آج ہی ہو گئے نا کہ مسلمان چلتے چلتے گانے گاتا ہے، کمر مٹکا مٹکا کر گانے گاتا ہے. آج کا مسلمان، ہمارے بچے بھاگتے دوڑتے گانے گاتے ہیں، ویسے مسلمان اللہ اکبر یہ قبر کو بھولنے والے ہیں، یہ اللہ کو بھولنے والے ہیں، یہ رسول کو بھولنے والے ہیں، یہ صرف کلمہ پڑھ کے کلمے کی تعلیمات کو بھولنے والے ہیں. کل کا مسلمان ایسا تھا، سفر کرتا تھا تو چلتے چلتے قرآن پڑھتا تھا. مسلمان گھر سے نکلتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. مسلمان بیٹھتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام لکھا ہے وہ کلام یہ ہے کہ قرآن میرا باغ ہے اور میں اس کی بلبل ہوں. آپ اندازہ کریں، یعنی بلبل کو باغ سے جتنا پیار ہوتا ہے، سرکار غریب نواز کہتے ہیں قرآن سے مجھے اتنا پیار ہے. اور پھر قرآن کی برکت کیا ہے، اگر کوئی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے 2 فرشتے حفاظت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں. کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت تو 3 بار قل ہو اللہ پڑھے تو اللہ اس کو اتنی دولت دے گا کہ اس کی نسلوں تک کام آئے گی. دیکھو یہ قرآن کی برکت ہے. بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اور تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. تیرے خدا کا عذاب آ کر رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. اللہ کی عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب چیخ کر زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. اللہ رب العزت کا خوف اتنا تھا. آج اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر مسلمان کہتا ہے یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ رہتے زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر کی بات کرتے ہیں.
मौलवियों को क्या हो गया? सुन लो, उमर इब्ने खत्ताब से जो कैसर और किसरा के ताजदार कांपते थे, तो उमर के बाप के नाम के टाइटल की वजह से नहीं, उमर के मक्की होने की वजह से नहीं, उमर के मदनी होने की वजह से नहीं, उमर के खूबसूरत होने की वजह से नहीं, उमर का नाम उमर होने की वजह से नहीं, उमर इब्ने खत्ताब से जो कैसर और किसरा के ताजदार कांपते थे, वजह यह थी उमर अल्लाह से डरते थे, कायनात उनसे डरती थी। उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी बता रही है, अगर जमीन पे डेयरिंग से जीना है, जमीन पे इज्जत से जीना है, जमीन पर वकार से जीना है, तुम अल्लाह से डरो, पूरी कायनात तुमसे डरती हुई नजर आए।